بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ انہوں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ تو ارشاد فرمایا، یہ سیاہ فام حبشی عورت جنتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، انی اسرع، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس کی وجہ سے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ آپ اللہ جل شانہ سے میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شئتی دعوت اللہ ان یعافیکی، اگر تم یہ چاہتی ہو تو میں دعا کروں اللہ پاک سے کہ وہ تمہیں شفا عطا فرما دیں۔ وَإِن شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةِ، لیکن اگر تم چاہو تو صبر کرو اور بدلے میں تمہارے لیے جنت ہوگی۔ اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ، پھر میں صبر کروں گی، لیکن جب مجھے دورہ مرگی کا پڑتا ہے تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ آپ اللہ پاک سے دعا کریں کہ میں بے پردہ نہ ہوا کروں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ دعا فرما دی۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ اس روایت میں آپ غور کریں کہ جو خواتین ہماری مستورات کے لیے نمونہ اور رول ماڈل ہیں، وہ پردے کے معاملے میں کتنی حساس ہیں کہ بے ہوشی کی حالت ہے، اس حالت میں بھی انہیں فکر ہے تو اپنے پردے کی۔ اس کے مقابلے میں ہماری عورتیں جو بے ہوشی نہیں ہوش کی حالت میں ہیں اور کہنے کو مسلمان بھی ہیں، لیکن انہیں اس بات کی ذرہ پرواہ اور فکر نہیں کہ مجھے غیر محرم سے پردہ کرنا ہے، مجھے اپنے جسم کو مکمل چھپا کر گھر سے نکلنا ہے۔ بتائیے کل کو جب یہ اللہ کے بارگاہ میں پہنچیں گی ایسی نیک سیرت خواتین، تو ہماری عورتیں بے پردگی پر اللہ کے سامنے کیا بہانہ اور کیا عذر پیش کر سکیں گی؟ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو بندہ بیماری پر، تکلیف پر، اللہ کی طرف سے آنے والی سختیوں اور آزمائشوں پر صبر کرے اور اللہ سے راضی رہے، گلہ شکوہ نہ کرے، تو اس صبر کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے اور وہ جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اللہ جل شانہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اس کو پسند فرما لیتے ہیں۔ اگر وہ اس آزمائش میں اللہ سے راضی رہے تو اللہ پاک اسے اپنے خاص بندوں میں شمار فرما لیتے ہیں۔ اول تو اللہ سے عافیت مانگنا چاہیے، کبھی بھی بیماری اور آزمائش اور تکالیف کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر آ جائیں تو کبھی اللہ سے شکوہ نہ کریں بلکہ اسی حالت میں اللہ سے راضی رہیں۔ انشاءاللہ یہ بیماری اور تکلیف گناہوں کی معافی کا اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔